ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ. ایک جگہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے کر دیا. وہ کھڑے ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دھماکے کی آواز سنی، ایک خوفناک آواز. اب دل میں خیال یہ آیا کہ میں جاؤں اور جا کر دیکھوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے گئے ہیں، کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو. لیکن پھر دل میں یہ بھی خیال آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہاں پہ کھڑے رہنا. تو آپ کا حکم سمجھ کر وہیں پر کھڑے رہے. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہماری شریعت، یہ ہے اطاعت. کہ ایک طرف یہ ہے کہ دیکھوں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی تو نہیں آئی، دوسری طرف حکم ذہن میں آ گیا، حکم کو ترجیح دی کہ حکم یہ ہے کہ یہاں پہ کھڑے رہنا تو کھڑے رہنا ہے بس. اللہ اکبر. صحابہ کرام اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے تھے. تو کھڑے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر بعد واپس آئے. آپ کو دیکھ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے اور پوچھا اللہ کے رسول میں تو حیران ہو گیا تھا، ایک دھماکے کی آواز سنی تھی، میرا دل کیا میں آپ کی طرف جاؤں لیکن آپ کا حکم تھا یہاں پہ کھڑے رہنے کا، اس لیے میں کھڑا رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اچھا کیا. پھر پوچھا اللہ کے رسول دھماکے کی آواز کیسی تھی؟ فرمایا جبرائیل آئے تھے. فرمایا جبرائیل تو پہلے بھی آتے تھے، آج تک دھماکے کی آواز نہیں آئی. فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو اہم پیغام لے کر آئے تھے اس پیغام کی یہ آواز تھی، زوردار آواز، کیونکہ وہ پیغام بڑا زوردار تھا. اللہ کے رسول وہ کون سا پیغام تھا کہ اتنی ہیبت بٹھا دی گئی ہمارے دلوں میں اس پیغام کی؟ فرمایا وہ پیغام یہ ہے کہ جو بندہ توحید پر مرے گا، عقیدہ توحید پر مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیں گے. عقیدہ توحید یہ ہے وہ پیغام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. جبرائیل لائے اور ایک دھماکے جیسی باقاعدہ آواز آئی. تو جو بندہ عقیدہ توحید پر مرے گا، اپنا عقیدہ درست کر کے مرے گا، اپنے اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا، وہ بندہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ بندہ جنتی ہے. اور یہ بات اپنی امت کو جا کے بتلا دو، خوشخبری سنا دو. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ توحید پر مرے گا وہ جنتی. دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت. اللہ اکبر. کہا کھڑے تو کھڑے رہو. خیبر کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں جھنڈا اس کو پکڑاؤں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھ دی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا اور فرمایا علی رضی اللہ امشی یا علی، چلتے جاؤ، دائیں بائیں مڑ کر نہیں دیکھنا، بس چلتے جانا ہے. وہ سامنے بستی ہے یہودیوں کی فتح کر کے آؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ چلے. اب ایک اشکال ذہن میں تھا، بات پوچھنی تھی جس کا تعلق جنگ کے ساتھ تھا. دل میں خیال آیا واپس جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لو. پھر یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ادھر ادھر دیکھنا نہیں، چلنا ہے سیدھا بس. اللہ اکبر. وہیں پر کھڑے ہو کے اونچی آواز میں، ادھر ادھر دیکھا نہیں، اونچی آواز میں پوچھا اے اللہ کے رسول کب تک لڑائی کروں؟ فرمایا حتی لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، اللہ کا نام غالب نہ ہو جائے تب تک لڑتے رہو. یہ ہے صحابہ کرام کی اطاعت رضوان اللہ مجمعین. کہ ان کی مجال کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اندر وہ کسی شک شبے میں مبتلا ہو جائیں یا ادھر ادھر کی طویلیں کرنی شروع کر دیں. نہ، جو حکم ہوتا تھا من و ان اسی طرح قبول کر لیتے. پردے کے احکام نازل ہوئے، عشاء کا وقت تھا، عشاء کی نماز میں پردے کا احکام نازل ہوئے. صحابہ کرام نے گھروں میں جا کر اپنی ازواج کو، بیگمات کو، بہنوں کو، ماؤں کو پردے کے حکم نازل کر دیے. اب وہ دور تھا کہ صحابیات کے پاس کو زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے. آج تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑی ہیں. آج تو ہمارے گھر میں ہر کام کے لیے الگ الگ سوٹ ہے. باقاعدہ عورتوں کا ذہن یہ ہوتا ہے یہ سوٹ میں نے فلاں کی شادی پر پہن لیا تھا، اب یہ دوبارہ نہیں پہننا، بس ختم. کسی اور کی شادی ہے تو نیا سوٹ، یہ تو عورتوں نے دیکھ لیا، یہ تو سب نے دیکھ لیا، اب یہ نہیں پہننا دوبارہ، یہ تو چھوٹی عید پہ پہنا تھا، بڑی عید میں نہیں پہن سکتے ہم. ہماری صورتحال تو یہ ہوتی ہے. لیکن وہ صحابیات تھی گھروں کے اندر کپڑے نہیں تھے نقاب کرنے کے لیے، حجاب کرنے کے لیے. اب انہوں نے گھروں کے کپڑے لیے ہیں، کوئی چادر لی، کوئی کپڑا لیا، کوئی نیچے بچھانے والی چادر لی، جیسا تیسے کر کے انہوں نے ساری رات لگا کے اپنے حجاب تیار کیے. اور فجر کی نماز کے وقت مسلمان صحابیات حجاب کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے آئیں.
یہ تھی اطاعت۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی اچھا حکم آیا ہے، اچھا ہم کرتے ہیں، ابھی کپڑا نہیں ہے، کپڑا لاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کرتے ہیں، کراتے ہیں، خرچہ آئے گا، کپڑے آئیں گے، سلائی کریں گے، پھر کر لیں گے۔ نہ، حکم ہوا، بس عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، یہ ہے ہمارا نصب العین کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی ہے، بس بغیر طویل کے۔ برادری کے رسم و رواج آڑے آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ترجیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو دینی ہے، اور یہی محبت ہے، یہی اطاعت ہے، اور یہی سب کچھ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر مجھ سے محبت کرنی چاہتے ہو نا، اللہ اکبر، تو اتباع کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی۔ اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں، آپ کی اطاعت کریں، فوراً کریں، بغیر چونکے چنانچہ میں یہ کر لوں گا، طویلات کے بغیر اطاعت کریں تو ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ناکامی مقدر بن جائے گی۔